اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد کرو، اور یا تو مزاروں پہ چلے جاتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، کسی کو غوث کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو غریب نواز کہتے ہو، تو یہ ساری مدد کی اقسام ہے جو ان جملوں میں موجود ہے، ان القاب کے اندر۔ تو معاذ اللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ عامت الناس اور امت کے جمہور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو ادھر کہتے ہو کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر مدد اوروں سے بھی چاہتے ہو، کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، تو یہاں وہ تمہیں بھول جاتا ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اس سے ایک خلفشار پیدا ہوا، ہر بندہ جو راز فکر ہے اسے پریشانی لاحق ہوئی، عوام میں سے خواص تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا ہے، میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عقیدہ جو تسلسل سے آ رہا ہے اس عقیدے پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اس انداز میں معاذ اللہ اعتراض کرنے والوں نے تسلسل سے اس لٹریچر کو عام کیا، دیواریں سیاہ کر دیں، اور ہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹیکر سے بچوں کو یہ باتیں سکھا دی، اور گھر گھر میں فتنہ فساد پیدا کر دیا۔ تو ہم رب ذوالجلال کو موجود جانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے سامنے بیٹھے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں عبادت اور استعانت برابر نہیں ہے۔ عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، مدد مانگنے کا تعلق ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے کچھ بندوں کو یہ شان دے دی ہے، ان سے مجازن مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کے مدد کر بھی سکتے ہیں۔ ایاک نستعین کا مطلب یہ بنے گا کہ حقیقی مدد تیری ہے، اور تو نہ کہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ عبادت جیسے اللہ کے سوا کسی ایک لمحہ بھی جائز نہیں، جو کرے گا کسی معنی میں بھی مشرک بن جائے گا، مگر استعانت ایسی نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے استعانت کا انداز قرآن مجید میں جدا رکھا ہے۔ یہ احادیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، ابھی میں اس سے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ یہی لفظ عون جس کا معنی ہے مدد، استعانت جس میں سین طلب کا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ جس طرح فائدہ پر سین آ جائے تو مطلب استفادہ کا کیا ہوتا ہے، فائدہ چاہنا، ایسے ہی عون کا معنی ہے مدد، اور استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور اعانت کا مطلب ہے مدد کرنا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے کہ مجازن اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کے کسی کو، اور وہ اس لائق ہو کہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن سکے، کوئی بت اور طاغوت اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں بنتا، وہ تو دشمن ہے خدا کے، لیکن رب ذوالجلال کے مقبول بندے مدد کا مظہر بنتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کا 19واں پارہ ہے۔ رب ذوالجلال کے ایک بہت بڑے پیغمبر، ان کا ایک قول قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ توحید جو ہے یہ ہر زمانے کی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو۔ توحید ایک ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کو ایک چیز کی طلب، اس کو منگانا چاہتے ہیں۔ وہ سلیمان علیہ السلام حضرت بلقیس کا تخت منگانا چاہتے ہیں، اور تخت کتنی دوری سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے ہیں، تخت سبا میں ہے، اور درمیان میں 2 مہینوں کا سفر ہے۔ بیت المقدس میں تخت چاہتے ہیں، اور تخت کوئی چھوٹا سا نہیں، تخت کتنا بڑا ہے، 80 گز لمبا ہے اور 40 گز چوڑا ہے اور 30 گز اونچا ہے، اور اس تخت پہ 7 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا سا کھلونا ہو، اتنا طول
अर्ज वाला तख्त और 2 महीने की मुसाफत पर दूर है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको लेना चाहते हैं। ये उनका एक मकसद है, उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं। उनकी एक हाजत है, उस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं। तो उन्हें चाहिए था कि कहते हैं अल्लाह तेरे दीन का मसला है, बिल्कीस आ रही है और मैंने उसको कलमा पढ़ाना है, उसके आने से पहले पहले तख्त यहां पहुंच जाना चाहिए। और इसमें कोई कबाहत ना थी, अल्लाह की कुदरत कामिल, फौरन तख्त हाजिर हो जाता। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ये कुरान मजीद तुम्हारे सामने मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जुमला अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया। आयत नंबर 38 है, क़ाला या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। कौन है मेरे पास बैठने वालों जो उसके अर्श को ले आए कबल इसके वो यहां मुती होकर पहुंच जाए। जिस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मदद चाही और वो बहुत बड़ी मदद थी, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया तो आगे से क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। बहुत ताकतवर जिन बोला, कहने लगा कि मेरे सुलेमान जिस जगह आप बैठे हैं ये मजलिस अभी बर्खास्त नहीं होगी, इतनी दूरी से तख्त मैं हाजिर खिदमत कर दूंगा। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मैं ताकतवर हूं, मैं ये कर सकता हूं। 2 महीने का सफर कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारी नशिस्त अभी शुरू हुई है इसके खत्म होने से पहले इतनी दूरी से मैं वो तख्त उठा के ले आऊंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे जल्द चाहिए, इससे जल्द। तो फिर कौन बोला, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वली बोला जिसके पास किताब का इल्म था, अन आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। ऐ सुलेमान ये तुम्हारी खुली आंख बंद होने से पहले पहले तख्त यहां ले आऊंगा। क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, कबल इसके कि तुम आंख झपको, इससे पहले पहले तख्त लाऊंगा। लाना कहां से, 2 महीने की मुसाफत से। वो लंबा कितना है, 80 गज से भी ज्यादा, इतना बड़ा तख्त है और लाना है आंख झपकने से पहले। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मदद चाही। ये अगर इबादत और इस्तिआनत बराबर की चीजें होती तो कभी भी अल्लाह के नबी किसी को ये ना कहते कि ये तो गैरुल्लाह की इबादत हो जाएगी और माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर तो शिर्क की जड़ें काटने के लिए आते हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं यकीनन शिर्क की जड़ें काट रहे हैं जब अपने एक जलीस की ये शान ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जिस सुलेमान के पास बैठने वाले खादिम की इतनी ताकत हो, उस सुलेमान की ताकत कितनी होगी, और जिस सुलेमान की ताकत इतनी है उस सुलेमान के रहमान की ताकत कितनी होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त मदद करने के लिए उस वली ने ऐलान कर दिया तो आपने कहा ठीक है ले आओ। फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, आंख झपकने से पहले तक सामने मौजूद था। अब ये आयत है कुरान मजीद बुरहान रशीद, मदद मांगी गई, मदद की गई और नस्से कती है और कुरान मजीद है और पैगाम तौहीद है। अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में इबादत और इस्तिआनत दोनों बराबर होती कि जैसे अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं, ऐसे अल्लाह के सिवा यानी अल्लाह के किसी बंदे से मदद चाहना भी जायज नहीं। तो ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मांगते और ना पास बैठे हुए आसिफ बिन बरखिया कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगी है, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने करके दिखाई है और अल्लाह ने ये मदद कुरान में बयान फरमाई है ताकि लोगों को पता चले कि इबादत का और मतलब है, इस्तिआनत का और मतलब है। इस्तिआनत औन से है और खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में 16वें पारे में जहां हजरत ज़ुल्करनैन का जिक्र किया तो वहां भी रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बात का जिक्र किया कि जब याजूज माजूज के मसले पर लोग तंग थे और हजरत ज़ुल्करनैन को कहने लगे कि तुम हमें उनसे बचाओ, जहां से वो निकल के आते हैं सामने दीवार बना दो
تاکہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اعینونی تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. مطلب کیا تھا؟ مٹیریل میرا ہوگا، بس کچھ مزدوری ساتھ تم کرواؤ. میں دیوار بنوا دیتا ہوں، مجھے تمہارے فنڈ کی ضرورت نہیں، میں خود بنواتا ہوں، مگر تم ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اب یہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہی استعانت میں جو لفظ عون ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت ان کو حکم دے رہے ہیں، لفظ یہ ہے آیت نمبر 95 سورہ کہف کے اندر، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو رب ذوالجلال نے مجھے اس میں طاقت دی ہے وہ بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ان سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا تم سارے میری مدد کرو بقوہ، طاقت کے ساتھ. اعینونی، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ، یعنی ایک صاحب توحید کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. ایک بہت بڑے عظمتوں والے انسان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور اس عقیدے میں ہے کیا؟ کسی ایک کو نہیں، وہ ہزاروں کو کہہ رہا تم میری مدد کرو.